الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في أهل الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبریل، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ آسمان والے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، پھر زمین والوں میں بھی اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بعافیت ہوں گے۔ آج کی اس مجلس میں محبت کے بارے میں جو اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت کی اندر عرض کروں گا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر محبت کو اور انسان کے مقصد حیات اور مقصد زندگی کو دیکھا جائے تو بلا شبہ اس کے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ محبت ہی عبادت کی جان ہے۔ انسان اپنے پروردگار کی محبت، طلب، چاہت اور اس کے انعامات کے حصول کے لیے جب اسی محبت کے جذبے سے عبادت کرتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اسے پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ جب انسان اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ اگر شریعت میں کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی کام سے روکا جائے تو لازماً اس کے اندر کوئی دنیاوی مفاد یا اخروی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل طبعی طور پر مفید چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، تو وہ شریعت کی پابندی کا عادی بن جاتا ہے اور اس کی خواہشات شریعت کے تابع ہو جاتی ہیں اور اسے بے پناہ ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو رب العالمین بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اس کی محبت دیگر انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ذہن میں اس کی قبولیت پیدا فرما دیتے ہیں۔
چنانچہ جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی شروع میں، اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اس کے نتیجے میں آسمان والے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زمین والوں میں بھی اس کی مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نفس کو مہذب بناتی ہے اور روح کو بلند کرتی ہے اور عزم کو قوت بخشتی ہے اور حسائل کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس لیے ہر انسان ایسے اعمال کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے، اور ہر اس کام سے دور ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اس طرح وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، آخرت پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اور اس فانی دنیا کے عوض میں وہ آخرت کے اجر کا اور آخرت کے ثواب کا طلبگار بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جسے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی مخلوق لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، اور لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ فرمایا جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کی عبادت کے اندر پھر کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی عبادت باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی سے منہ موڑ لیتا ہے، اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا رہتا ہے۔ وہ سچائی کا اور صدق کا متلاشی رہتا ہے، اور ظاہر اور باطن کے اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کے اوپر ناراض ہوتا ہے، کسی سے غصہ کرتا ہے، تو اس کا سبب بھی محض اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا کہ تمام کاموں میں سب سے افضل کام یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس وقت اس کی اپنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے مقابلے میں بالکل بے وقت ہو جاتی ہے، اور اس کی نفس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے کسی چیز سے محبت کرتا ہے، یا وہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جو شخص محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے،
اگر کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے نام پر دے، اور اگر کسی چیز سے روکے تو اللہ کی رضامندی کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو میں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایک حدیث کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ من وجد فیہ، تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے لگے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور دوسرے یہ کہ جس سے بھی محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اور تیسری یہ کہ کفر کو اختیار کرنے کو آگ میں کود پڑنے سے بھی زیادہ وہ برا خیال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر بندے پر واجب ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ میں جس قدر اللہ کی محبت کسی شخص میں زیادہ ہوگی، اس کا ایمانی مرتبہ، ایمانی رتبہ اتنا ہی بلند ہوگا، اور بالآخر اسے ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ محسوس ہونے لگے گی۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے، ایک ایسے دن میں یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے امام عادل، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے فرمایا کہ ایک ہے امام عادل، عادل بادشاہ، اور دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر پھلا پھولا ہو، اور تیسرا وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو، اسے یہ طلب و تڑپ ہو کہ کب میں مسجد کے اندر پہنچوں گا۔ اور چوتھا میں کہ وہ 2 آدمی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں تو ان کی محبت جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کے اوپر وہ جمع بھی ہوں اور اسی کے اوپر وہ جدا بھی ہوں۔ اور 5واں وہ آدمی کہ اسے ایک ایسی عورت ذات حسب و جمال، کہ جو حسب اور نسب والی عورت ہو اور خوبصورت ہو، وہ برائی کی طرف راغب کرے، برائی کی طرف دعوت دے، تو وہ جواب کے اندر کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور میں اس برائی کی طرف آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اور 6واں فرمایا کہ وہ آدمی کہ تصدق بیمینہ، کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرے، لیکن اس طرح خفیہ انداز سے، خفیہ طریقے سے وہ صدقہ خیرات کرے کہ لا تعلم شمالہ، اس کا جو بایاں ہاتھ ہے اس سے بھی معلوم نہ ہو کہ ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کی ہے۔ اور 7واں خوش نصیب وہ آدمی ہے جو عرش کے سائے کے اندر ہوگا، کہ جو تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے، جبکہ عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تو ان 7 افراد میں سے وہ 2 آدمی بھی شامل ہیں، رجل تحابا فی اللہ، کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں،
اور اسی محبت اور اسی تعلق کی وجہ سے ان کا ملنا بھی ہو اور ان کا جدا ہونا بھی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس آدمی کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر، انسانی روپ کے اندر نمودار ہوا، راستے کے اندر اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر میرا ایک بھائی ہے اور میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر اس فرشتے نے جو انسانی شکل کے اندر تھا اس سے پوچھا کہ تم جس بھائی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، کاروباری کوئی کام ہے، تمہارا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، تمہیں اس سے کسی مدد کی ضرورت ہے، یا اس نے تمہارے ساتھ کوئی ماضی کے اندر احسان کیا تھا، اس کا تم بدلہ لینا چاہتے ہو، کس وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ پھر کیوں اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اپنے رب کی خاطر جو ہے محبت کرتا ہوں۔ تب فرشتے نے اس انسان کو بتایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بتا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے، کیونکہ تم اپنے ایک بھائی کے پاس بغیر کسی دنیاوی غرض کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہو، اور اس محبت کے نتیجے میں تم اس کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه، قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک بات سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ کبھی بھی کسی اور چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوئے۔ وہ بات کیا تھی کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کسی کی نیکی کی وجہ سے دوسرے سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ آدمی آخرت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے جب یہ حدیث سنی تو اس سے بڑھ کر کے ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سب کے سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص قریب سے گزرا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آدمی سے محبت رکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلمتہ، کیا تو نے اپنی اس محبت کے بارے میں اس شخص کو بتایا ہے کہ میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہوں؟ قال اللہ، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو تو نہیں بتایا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلمہ، تم اسے بتا دو۔ قال فلحقہ فقال انی احبک فی اللہ، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا کہ میں تجھ سے
اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر محبت رکھتا ہوں، تو اس آدمی نے جواب میں اس سے یہ کہا، احبک الذی احببتنی لہ، کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے کہ جس ذات کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی۔ تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی محبت دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتی ہے تو وہ ایمان کی بدولت ہوتی ہے۔ اللہ کے خوف سے جن لوگوں کے دل آباد ہوتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے آرزو مند ہوتے ہیں، تو وہ ہر وقت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نیک لوگوں کی محبت کے پیاسے رہتے ہیں۔ جب دل محبت سے بھر جاتے ہیں تو تمام اعضاء بھی اس محبت کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، اور اس محبت کے دلائل اور آثار تمام اس کے حرکات اور سکانات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خالص اور سچی محبت فرمایا کہ یہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ اس سے انسان کا عقیدہ جو ہے وہ سلامت رہتا ہے اور باطن صاف رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسروں کا بھلا چاہنا اور دوسروں کی خوش نصیبی کی خواہش رکھنا اور انہیں ہر قسم کے شر اور بدبختی کے اسباب سے بچانا، یہ سچی محبت کی نشانیاں ہیں اور سچی محبت کی علامتیں ہیں۔ اسلام ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ جس شخص سے ہم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کریں تو اعلانیہ کریں، اور اس جذبہ محبت کو اپنے قول اور عمل سے ظاہر کریں۔ مومن اپنے بھائی سے صریح الفاظ میں محبت کا اظہار کرے، اور اس اظہار سے وہ خوشی اور نیک بختی جو ہے وہ محسوس کرے، تاکہ اس محبت کے نتیجے میں ان کے درمیان میں بھائی چارہ، اخوت اور محبت کے جو تعلقات ہیں وہ پروان چڑھے۔ جب مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کسی لالچ کی نتیجے میں، دنیاوی اغراض اور مقاصد کے نتیجے میں نہیں ہے، تو اس طرح وہ معاشرے میں تنہائی محسوس نہیں کرے گا، گھبراہٹ محسوس نہیں کرے گا، بلکہ وہ اخوت اور محبت کے جذبوں سے سرشار ہوگا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر محبت کرے، فلیخبرہ انہ یحبہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے بارے میں آگاہ کر دے کہ وہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص تعلق قائم ہونے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اس قسم کی محبت جذباتی اور قلبی تعلقات تک لے جاتی ہے۔ اسلام ایک مرد اور عورت کے درمیان ایسے تعلقات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی اس سوال کا جواب ہے کہ کسی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اگر ہم اس جذبہ کی بات کریں جسے محبت کہا جاتا ہے، تو ہم سیدھے سادے طریقے پر ایک احساس کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کسی فرد کے بارے میں جو محسوس ہوتا ہے اس کی اہمیت اس وقت تک سامنے نہیں آتی
جب تک کہ وہ احساس کسی مخصوص فعل کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو۔ اگر وہ فعل جائز ہے تب تو اچھی بات ہے، اور اگر فعل ناجائز ہے تو ہم ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق نہیں ہے اور جس کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات کو روک نہیں سکتے، اگر یہ محبت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ جس عورت کے ساتھ محبت کر رہے ہیں چپکے سے اس کو چھپ چھپ کر کے دیکھیں، یا پھر اس سے محبت کے احساس کے نتیجے میں کوئی ایسا عمل کریں جو صرف نکاح کی صورت کے اندر جائز ہو سکتا ہے، تو پھر آپ جو کچھ کریں گے وہ ناجائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالف سن کے اندر فطرتی طور پر کشش رکھ دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نوع انسانی کا جو نظام ہے یہ باقی نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشش رکھنے کے باوجود اللہ نے یہ حکم دیا اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس فطرتی خواہش کو ایک صاف ستھرے اور جائز طریقے کے ساتھ پورا کریں۔ مرد اور عورت کے درمیان میں نکاح ہو اور نکاح کے ذریعے سے وہ اپنی ان نفسانی خواہشات تک پہنچے۔ جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے اور کھانا پینا یہ انسان کا فطرتی تقاضا ہے، جانور جو ہیں وہ بھی اپنی بھوک خاص انداز سے مٹاتے ہیں، لیکن انسان اپنی خوراک تک جو رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر نفاست ہوتی ہے۔ خوش ذائقہ چیزوں کا کھانا یہ انسان کی فطرتی خواہش ہے، لیکن اگر انسان جائز طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کرتا، کہیں سے اس کا گزر ہو رہا ہے، کہیں دیہات میں جا رہا ہے، اس نے پھلوں کا باغ دیکھا، بہترین قسم کے پھل جو ہے وہ درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اب ان پھلوں کو دیکھنے سے اسے لذت محسوس ہوئی اور اس نے بغیر مالک کی اجازت لیے ہوئے ان درختوں سے پھل توڑ کر کے کھا لیا، تو یہ اس نے اپنی نفسانی خواہش تو پوری کر دی، لیکن اس کا یہ کھانا یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ باغ اور وہ پھل اس انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے تو وہ حرام ہوں گی، حلال نہیں ہوگی، جب تک کہ انہیں جائز طریقوں سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں کسی مرد کے لیے کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی مخالفت ہے کہ جو اس کی بیوی نہ ہو اور اس کی محرم نہ ہو، ایسی رشتہ دار نہ ہو کہ جس کے ساتھ اس کی شادی جو ہے وہ جائز ہو۔ اس مرد کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر وقت گزارے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہو، وہ تنہائی کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وقت گزارے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی خاتون کے ساتھ تنہا نہ ہو سوائے اس کے کہ اس خاتون کا کوئی ایسا عزیز موجود ہو جس سے اس خاتون کی شادی کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کا محرم۔ اگر اس کے بغیر کوئی مرد کوئی عورت آپس میں ملیں گے تو ان کے درمیان تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، وہ کسی عورت کے ساتھ اس کی کسی ایسے عزیز کی موجودگی کے بغیر تنہائی میں نہ ملے جس سے اس عورت کی شادی جائز نہیں۔
دوسری صورت میں ان دونوں کے درمیان میں تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوگا۔ اس حکم کا اطلاق کسی ایسے قریبی رشتہ دار پر بھی ہوتا ہے کہ جس سے کسی خاتون کی شادی جائز ہو، مثال کے طور پر جو کزن وغیرہ ہیں، تو اس لیے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے مرد سے تنہائی میں نہ ملے اور اس کے ساتھ وقت نہ گزارے کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر کسی بھی مرد اور عورت کا علیحدگی میں ملنا منع ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ انہیں پھر تحفے تحائف پیش کرنا، انہیں پھول پیش کرنا، ان کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنا اور ویلنٹائن ڈے پر انہیں کارڈ دینا اور انہیں جو ہے تحفے پیش کرنا، یہ کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے اندر اور کسی بھی حدیث کے اندر ایسی روایت نہیں ملتی کہ اس کے اندر اس قسم کا جواز ملتا ہو کہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے دو اجنبی مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ملیں اور آپس میں بات چیت کریں، تحفہ تحائف دیں، گفٹ پیش کریں اور ویلنٹائن ڈیز کے جو ہے وہ کارڈ پیش کریں، محبت کا اظہار کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا سوائے اپنی ازواج مطہرات کے یا اپنی محرمات کے۔ تو ہمیں ایسے معاملے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل بڑے پاک ہیں، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی الیاذ باللہ کوئی انسان جو ہے وہ پاک اور صاف دل رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہمارے لیے حدود اور قیود مقرر فرما دی ہیں، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں ہم بھٹک سکتے ہیں، کہاں ہم راستے سے جو ہے بھٹک سکتے ہیں اور ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف جو ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے آپ سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اگر ایمانداری سے ہم اپنے آپ کو پوچھیں گے تو ہمیں اس کی اندر شرمندگی ہوگی۔ تو کیا ویلنٹائن ڈے اپنے پس درجے کی خواہشات اور شہوانیت کی پیروی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیا ہم حیوانوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے صرف اپنے وقتی جذبات اور رواجات کی پیروی کریں گے؟ بحیثیت مسلمان مرد و عورت، لڑکا اور لڑکی کے یہ دوستی بالکل منع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل تحابا فی اللہ فرمایا ہے، افراد نہیں فرمایا کہ دو افراد آپس میں محبت کریں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ دو مرد یا دو عورتیں آپس میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں اور اسی محبت کے لیے ان کا ملنا ہو اور اسی کے اوپر جدا ہونا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے
اور ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں، نہ شہوت پرست ہوں اور نہ خفیہ دوستیاں بنانے والی ہوں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو حقیقی محبت بس ایک دفعہ اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب سے ہوتی ہے، اپنے خالق اور مالک سے ہوتی ہے، کہ جو پاک ہے اور جو ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس رب کی محبت ایک معنی رکھتی ہے، اور اس کے رسول کی محبت ایک معنی رکھتی ہے، اور اس کو تمام مخلوق سے محبت کرنا سکھاتی ہے کہ وہ ہر ایک سے محبت کرے، نہ یہ کہ کسی خاص سے۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے محبت کرنے کا طریقہ بتلایا کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب تیرے ہی لیے ہے، اور تیرے ساتھ اس محبت کے اندر ہم کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔